یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو، اے ایمان والو، اے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والوں، یوم آخر کے اوپر ایمان رکھنے والوں، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ بچاؤ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو، اپنی پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کوئی پنڈت نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مومن بندو اور میرے مومن بندیوں، تم اپنے آپ کو، خود کو اور اپنے پریوار والوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ ہی جانتا اس جہنم کی آگ کے بارے میں، اس جہنم کے ہولناکیوں کے بارے میں، اس جہنم کی تپش اور گرمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے وہ جہنم کی آگ کتنے ڈینجر اور کتنا خطرناک، وہاں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کی آگ کو جان رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ خود کہہ رہا میرے بندو، تم اپنے آپ کو، اپنے پریوار والوں کو، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دونوں کو عذاب علیم سے بچانے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو بھی ڈراؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور اپنے فیملی والے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب دنیا کی آگ کا تم سامنا نہیں کر سکتے ہو اور دنیا کی آگ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو، دنیا کی آگ حالانکہ جہنم کے مقابلے میں اور جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر کچھ بھی نہیں ہے، 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ اس دنیا کے مقابلے میں ہے۔ اتنی زیادہ ڈینجر، اتنی زیادہ تیز اور تپش اور اس کے اندر گرمی ہے کہ ایک چنگاری اگر دنیا میں پھینک دی جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ اس جہنم کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہوں اور کئی مقامات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں نارن تلظا، وہ جہنم کی آگ شعلہ مارنے والی ہے، نارن حامیہ، وہ جہنم کی آگ بھڑکنے والی آگ ہے۔ کہیں فرمایا لواحۃ للبشر، وہ جہنم کی آگ انسان کی چمڑیوں کو ادھیڑ کر کے رکھ دے گی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی جہنم کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے مومن بندو، تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، وہ جہنم کے اندر ایسے ایسے فرشتے موجود ہیں، اس کے داروغے ایسے اتنا ڈینجر ہے، غلاظ لا یعصون اللہ، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اس کام کو وہ کرتے، اس کام سے وہ باز نہیں آتے ہیں۔ وہ فرشتے بہت ہی زیادہ فرما بردار ہیں، بس اللہ کی ایک حکم پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ غور کیجئے، یہ جہنم کی آگ، اس جہنم کی آگ کو آدمی کو ذہن میں رکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ جلے ہوئے انسانوں کو دیکھیے، سمجھ میں بات آئے گی کہ دنیا کی آگ انسان کو کس طریقے کے راکھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ تو آگ ہے، جلا دیتی ہے، مار دیتی ہے، ختم، تباہ و برباد۔ لیکن وہ جہنم کی آگ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اس آگ کو تو اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے، وہ آگ انسان کے سینوں تک پہنچ جائے گی، لیکن انسان کو موت نہیں آئے گی، انسان اس جہنم
जहन्नम में मर नहीं सकता है, वहां पे तड़पता रहेगा, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, लेकिन मौत नहीं आएगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, उस जहन्नम के अंदर मौत नहीं है, उस जहन्नम के अंदर जिंदगी नहीं है, सिर्फ तड़पना ही तड़पना लिखा हुआ है। उस जहन्नम के अंदर मौत नहीं है, उस जहन्नम के अंदर जिंदगी नहीं है। उस जहन्नम के अंदर अगर इंसान चला गया तो 40 साल तक पानी मांगेगा, लेकिन उसे पानी नहीं मिलेगा। वनादौ या मालिकुल यक़ज़ि अलैना रब्बुक, चीख करके कहेगा, ओ जहन्नम के दारोगे, ओ जहन्नम के फरिश्ते, ओ जहन्नम के मालिक, ओ जहन्नम के दारोगे, या मालिकुल यक़ज़ि अलैना रब्बुक, हमारे रब से कहते कि हमें मार दे, हमें मौत दे दे, हमारी जिंदगी खत्म कर दे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर है। इस जहन्नम की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मौत नहीं, हमें मार डाले, लेकिन मेरे भाई उस जहन्नम में मौत नहीं। अब हमारे समाज के अंदर जो गड़बड़ियां हैं, भाईचारा नहीं है, हमारे समाज के अंदर नमाज की पाबंदी नहीं है, हमारे समाज के अंदर हसद है, जलन है, हमारे समाज के अंदर शराब नोशी है, हमारे समाज के अंदर जिनाकारियों के अड्डे खुले हुए, लोग चोरी चोरी और चुपके चुपके जाकर के जिनाकारी किया करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अगर इस जहन्नम को अगर लोग अपने जहन के अंदर रखेंगे तो यकीन है कि इंसान इन तमाम बुराइयों से अपने आप को बचा लेगा। मरने के बाद दूसरी जिंदगी है। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून। कुरान कहता है कि मरने के बाद तुम दोबारा जिंदा किए जाओगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून, क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा तुम्हारे कब्रों से उठाया जाएगा, तुम्हारे कब्रों से उठाया जाएगा और अल्लाह के सामने जाकर के तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देना पड़ेगा। यही चीज तो है हिंदू धर्म के अंदर आवागमन का है मामला, आवागमन का अकीदा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार पुनर्जन्म होगा। एक बार, दो बार, 3 बार, 4थी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, यानी 7 बार 7 जन्म होंगे। और बाज़ किताबों के अंदर लिखा नहीं, मृत्यु पश्चात द्वितीय जन्मं भवति, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा नहीं होगा। मृत्यु पश्चात जन्म भवति, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा नहीं। न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ, न पंचम, न षष्ठम, यानी मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा, चौथा, 5वां जन्म न होगा। यही तो कुरान भी कहता है, ऐ मेरे बंदो, मरने के बाद तुम्हें तुम्हारी दूसरी जिंदगी तुम्हें दी जाएगी और वही दूसरी जिंदगी में तेरा हिसाब व किताब अल्लाह के सामने होगा। अल्लाह के सामने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब व किताब तुम्हें देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अल्लाह ताला को बोलना पड़ेगा। और अल्लाह तबारक व तआला के सामने तेरी जबान नहीं चलेगी, तेरी आवाज, तेरी बोलने वाली जो जबान झूठ बोल करके लोगों को तुम मायल करते हो, इस जबान के ऊपर अल्लाह ताला मुहर लगा देगा। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना, कुरान कहता है मेरे बंदो, हम क़यामत के दिन हम तुम्हारी ज़बान के ऊपर मुहर मार देंगे, हम तुम्हारी ज़बान के ऊपर लगाम लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, हम तुम्हारे हाथ से सवाल करेंगे, हम तुम्हारे पैरों से सवाल करेंगे, हम तुम्हारे जिस्म के अलग अलग अंग से सवाल करेंगे, हम तुम्हारे बॉडी से सवाल करेंगे और तेरा ये बॉडी चीख करके बोलेगा। तुम्हें मालूम नहीं है कल क़यामत के दिन तेरा ही जिस्म तेरे खिलाफ गवाही देगा और इंसान चीख करके अपने जिस्मों से कहेगा, अपने पैरों से, अपने हाथ से कहेगा, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शै। चीख करके इंसान अपने पैरों से कहेगा, आई मेरे पैर, ये तो काम मैंने तेरे फायदे के लिए किया था, आई हाथ मैंने तेरे लिए किया था, आई आंखें मैंने तेरे लिए किया था, आई कान मैंने तेरे लिए किया था, तू मेरे खिलाफ तू गवाही दे रहा है। वो चीख करके इंसान की आज़ा बोलेंगे। आज हमें अल्लाह ताला ने बोलने की शक्ति दी है, ताकत दी है, आज हम अल्लाह ताला के सामने तेरे करतूत को बयान कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अगर इस चीज के बारे में यकीन हो
تو انسان بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے قدم کو رکھے گا۔ آج بھائی چارہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، ہاں بھائی بھائی کو جیل پہنچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، بھائی کو مارنے اور کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ ہی معاملہ کر رہا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات نہ کرے۔ ہاں 1 دن 2 دن 3 دن چل سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیو یاد رکھنا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ آج بتاؤ میرے بھائیو، آج مسلمانوں کے اندر آپس میں نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ تو یہ اعلان کر کے کہتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اے مسلمانوں تم آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو۔ لیکن آج مسلمان سے بغض رکھ رہا ہے، نفرتیں کر رہا ہے، دشمنیاں رکھ رہا ہے۔ آج مسلمان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ مسلمان بھائی یہ آگے کیسے جا رہا ہے، یہ ترقی کیسے کر رہا ہے، یہ بلڈنگیں کیسے بنا رہا ہے، یہ گاڑیاں کیسے خرید رہا ہے، اس کے بچے دیندار کیسے بن رہے ہیں۔ آج میرے بھائیوں، آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا اگر ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان بھائی کے تعلق سے اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں، اس صحابی نے پیچھا کیا ایک انصاری صحابی کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، یہ جو صحابی آپ کے درمیان آیا ہوا یہ جنتی ہے۔ آپ درس دے رہے تھے، اسی دوران یہ صحابی جن کا نام صحاب بن وقاص ہے وہ آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، یہی وہ صحابی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جنتی ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے گھر تک گئے اور کہا کہ اے اللہ، اے میرے بھائی، میرے دوست، میں آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ پہلے لوگوں کا دل بہت بڑا تھا، آئیے ویلکم، آئیے مرحبا، خوش آمدید، آئیے آپ کا میرے گھر کے نام مبارک ہو، آئیے میرے گھر کے اندر، آپ میرے گھر کے اندر آئیں گے تو برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، مہمان نوازی تو ہونا ہی چاہیے، آئیے مہمان کا نام مبارک ہو۔ ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا، مہمان نوازی کی اچھے سے، بہت بہترین طریقے سے، اور 1 دن 2 دن 3 دن تک ان کے گھر میں رہے، اور رہنے کے بعد جب وہ جانے لگے وہاں سے، یہ انصاری صحابی جب جانے لگے، حضرت سعد بن وقاص وہاں سے نکلنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، چیخ کر کے کہا کہاں جا رہے ہیں ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ 1-2 دن تو ہوا ہے، 3 دن ہی تو ہوئے ہیں، 2-4 دن تک اور رہ لیجیے، اس کے بعد ہمارے گھر سے جائیے گا۔ جواب میں کہتے ہیں نہیں، 3 دن تک میں آپ کے گھر میں آیا تھا، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، مرغا مسلم توڑنے کے لیے نہیں، آپ کے گھر میں آیا تھا اور اس مقصد سے آیا تھا، سوچ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ دنیا میں کون سا وہ عمل کرتے ہیں، کون سا وہ کام کرتے ہیں، کون سا وہ پنیہ کرتے ہیں، کون سا وہ ثواب والا عمل کرتے ہیں، کون سی وہ نیکی کرتے ہیں جس نیکی کے بلبوتے پہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، 1 دن رکا، 2 دن رکا، 3 دن رکا، لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی۔ نماز تو آپ پڑھتے، میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت آپ کرتے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی۔ آپ کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے جو جنت کی سرٹیفکیٹ سنائی ہے، آپ کو جنتی قرار دیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی بتایا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا، کیونکہ میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہی بولتا جو اللہ بلواتا ہے۔ میرے نبی نے وہ سچ ہی کہا ہوگا، لیکن کیا عمل کرتے
जन्नत में चला जाऊं, मैं भी वो काम करूं और मैं भी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। कहा कि अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया जन्नती मेरे बारे में? कहा कि हाँ, आपके बारे में जन्नती कहा है। इसने कहा कि अगर अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया है तो बहुत बड़ा अमल मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत खास अमल नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं इतना करता हूँ कि मैं अपने किसी मुसलमान भाई से हसद नहीं करता, मैं किसी मुसलमान भाई से जलता नहीं हूँ, मैं किसी मुसलमान भाई से बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ। शायद इसी वजह से अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में कहा है कि जन्नती। वो चीख करके वो सहाबी कहते हैं, ओ अल्लाह के बंदे बस कर, यही वो अमल है जिसकी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है। इसी अमल के बलबूते पे आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती बताया है। यही वो अमल है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, गौर कीजिए, पहले के लोग ऐसे थे जो मुसलमान से नफरत नहीं करते थे, हसद नहीं करते थे, जलते नहीं थे, एक मुसलमान के लिए दुआ दिया करते थे। और आज भी सऊदी अरबिया के अंदर आप भी जाएंगे और किसी भाई से मिलेंगे तो आपको इतनी लंबी चौड़ी दुआएं देंगे कि आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे। अजनबी भाई भी आपसे गले मिलेगा तो बहुत सारी दुआओं से नवाजेगा। आज भी सऊदी अरब के अंदर ये रवाज है। और हमारे यहाँ कोई दुआ नहीं, वो चंदा उंदा में लंबी चौड़ी दुआ, जितना मोटा पैसा जितना लंबा पैसा उतनी लंबी दुआ मौलवी देता है। देख रहे हैं, पैसा दिया 500 में उसको जन्नती करार दिया, होता है यहाँ पे। उसके अलावा और कभी दुआएं नहीं, कभी नहीं। लेकिन हाँ, ये उलमा के साथ आप जुड़िए, उलमा के साथ जुड़िए, आपको ये माहौल मिलेगा। उलमा से राब्ते में रहिए, आपको ये माहौल मिलेगा। कुरान से आप जुड़िए। अभी हमारे शेख बता रहे थे ना, वाकई ये आसान कुरान जो हमारे शेख फजीलुल शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह की तरफ से इस जो तफसीर लोगों के सामने भी आम है और बड़ी तेजी के साथ हम लोग इस आसान कुरान को अपने यहाँ मंगा रहे हैं। और हर किसी को मैं भी मशवरा यही दूंगा और मैं यही कहूँगा, आसान कुरान जिसको 30 बड़े आलिम मदनी सलफी और ऊंचे लेवल के आलिमों ने इस आसान कुरान को बताया, बहुत आसान, बहुत मोतबर और हर तरीके से बहुत जबरदस्त है। आप इस किताब को अपने घर के अंदर लाजिम पढ़वाइए, बच्चों के अंदर एक माहौल बनेगा, पढ़वाइए। बहुत सिंपल है। आपने बहुत सारी तफसीर की किताबें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इस तफसीर जैसी किताब आपको नहीं मिली होगी आज तक। इतनी आसान सिंपल, आप इसको अपने यहाँ हाल में मंगवाइए और अपने यहाँ लाजिम करवाइए, क्योंकि कुरान ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है, दूसरी किताब नहीं। मेरे भाइयों, आप राब्ता कर सकते हैं, शेख साहब से भी राब्ता कर सकते हैं, हमसे भी आप राब्ता कर सकते हैं, और ये हमारे फिरोज साहब से भी, हारूनी साहब से भी इस मामले में राब्ता कर सकते हैं। और इस कुरान को अपने यहाँ लाजिम पकड़वाइए। हर किसी के घर में ये एक कम से कम हर किसी के घर में एक कुरान होना चाहिए। ये मेरा जाती मशवरा है आपसे। अगर अपनी जिंदगी को बदलना है तो कुरान से रिश्ता जोड़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों तुम अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से कैसे बचोगे? जब तक मोमिन न बनोगे, मोमिन बनोगे, मोमिन ही जहन्नम से बच सकता है। मोमिन ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, जहन्नम से बच रहा है और जन्नत में एंट्री हो रहा है। जब तक कि ईमान वाले नहीं बनोगे जन्नत में नहीं जाओगे, जहन्नम से नहीं बचोगे। ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, ऐ लोगों जन्नत में जा नहीं सकते हो जब तक कि ईमान वाले न बन जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और जब तक उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते हो जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो, एक दूसरे से आपस में मोहब्बत न करने लगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे सहाबियों, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुमूह, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुमूह, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बताऊं, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा काम न बताऊं जिस काम को करके तुम आपस में दूसरे से मोहब्बत कर सकते हो, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा हो सकती है। क्या मैं तुम्हें एक ऐसा काम न बताऊं, एक ऐसी चीज न बताऊं? और कहीं फरमाया अवला
उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की खबर न दूं जिस काम को करके तुम आपस में मोहब्बत कर सकते हो। अल्लाह के नबी ने खुद जवाब दिया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, तुम आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक दूसरे को सलाम किया करो, सलामती को फैलाओ। कोई भी मिले, छोटा हो बड़ा हो, आलिम हो गैर आलिम हो, ऐसा नहीं मौलवी साहब को देखा अस्सलाम वालेकुम और किसी गैर मौलवी साहब को देखा तो कुछ नहीं, भाग गया वहां से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी से मिलिए, मुसलमान भाई किसी से भी रास्ते में चलिए, आप अपने गांव में गुजर रहे हैं, आपकी नजर किसी के ऊपर पड़ी तो चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे, और जो मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को सलाम करे, कार वाला मोटरसाइकिल को सलाम करे। हाँ, अफ़शुस सलाम बैनकुम, एक दूसरे के दरमियान आपस में सलामती, सलाम को फैलाओ। जब सलाम को फैलाओगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और आपने उसको सलाम किया, वो भी आपको सलाम करेगा, दोनों के दरमियान आपस में मोहब्बत पैदा होगी। जब मोहब्बत पैदा होगी तो ईमान वाले बनोगे, और ईमान वाले बनोगे तो जन्नत में जाओगे। कितना आसान हो, कितना सिंपल है जन्नत में जाना, लेकिन मेरे भाइयों इतना आसान काम भी आज के मुसलमान नहीं कर रहे हैं। आज फेसबुक में हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, यही सब चल रहा है। सलाम का रवाज अपने यहाँ खत्म हो चुका है। मेरे भाइयों सलाम का भी तरीका मालूम नहीं है। मोटरसाइकिल जे जा रहा, खाली सर हिला दिया, बस सलाम हो गया, बताइए, खाली सर हिला दिया, चलो, ऐसे थोड़ी होता है सलाम। सलाम बोलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पूरा का पूरा सलाम करो, क्योंकि अगर कोई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है तो गोया कि उसने 30 नेकियां हासिल कर ली, 30 नेकियां। अस्सलामु अलैकुम, अगर कोई कहे वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, आपने कहा कोई वालेकुम सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे तो आप बढ़ा करके बोलिए और अच्छे से उसको जवाब दीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, व रहमतुल्लाह, उसके रहमतें आपके ऊपर हो, व बरकातुहू, और उसकी बरकतें आपकी जिंदगी में नासिल हो। मेरे भाइयों, ये सलाम का तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है और बताया है, इस सलाम से आपस में मोहब्बत पैदा होगी। बहुत से लोग होते हैं मदनी, बड़े बड़े आलिम उलमा, बहुत से लोग होते हैं आलिम उलमा भी, बहुत से लोग सलाम ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सामने नहीं वो बात होनी चाहिए। मैं कभी भी अपने शेख मोहतरम मदनी साहब को फोन करता हूँ, सबसे पहले वही सलाम करें, मुझे मौका नहीं देते। तो मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बड़े आलिम हैं, हम बहुत बड़े मौलवी हैं, बहुत बड़े मदनी हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, हम बहुत बड़े रईस और बहुत बड़े पैसे वाले हैं, हम क्यों सलाम करेंगे? हमें सलाम करें। मुहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी पे देखो, अल्लाह के नबी चला करते थे, अपने से छोटों को, बच्चों को सलाम किया करते थे, और आपने फरमाया अपने घर के अंदर एंट्री करो तो सलाम करके दाखिल हो जाया करो, अपने घर वालों के लिए भी सलाम करो। आज हमारे यहाँ ये रस्म, हमारे यहाँ ये तरीका खत्म हो गया है। घर के अंदर एंट्री करता है तो सलाम वलाम कुछ भी नहीं होता है। हम अपने बीवी को सलाम क्यों करें? हम उससे क्या छोटे? नहीं मेरे भाइयों, अपने घर वालों के लिए आप सलाम कीजिए। घर के अंदर आप एंट्री कीजिए तो सलाम करते हुए दाखिल होइए। ये तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है, और इसके जरिए से आपस में मोहब्बत पैदा हो सकती है। आपसे कोई नफरत करे, रोजाना सलाम कीजिए, रोजाना सलाम कीजिए, एक न एक दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी और मोहब्बत आपस में पैदा हो जाएगी, और ये मोहब्बत आपको ईमान वाला बना देगा और ईमान ही वाला जन्नत में जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वाला तुम अपने आप को, अपने घर वाले को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ, खुद को भी जहन्नम की आग से बचो और अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। उस जहन्नम की आग से बचाने के लिए मेरे भाइयों, एक तरीका आपको ये भी अपनाना पड़ेगा, एक तरीका आपको ये भी अपनाना पड़ेगा कि आपस में जो आप रहते हैं सलाम को बढ़ावा दीजिए। सलाम के जरिए से आपस में मोहब्बत पैदा हो सकती है, और ये सलाम करना और एक दूसरे से मोहब्बत करना और सलामती को फैलाना, ये भी जन्नत में जाने का जरिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया था, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम वसिलुल अरहाम, ऐ लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, अफ़शुस सलाम, सलामती को फैलाओ, वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, रिश्तेदार
رشتہ داریوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بھائی میں نفرت نہ پھیلاؤ, رشتہ دار میں نفرت نہ پھیلاؤ. اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کو ختم کرو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, اپنے بھائیوں کو آپس میں ملا دو, اپنے بھائیوں کے اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کرو. فرمایا امام کائنات نے وَصِلُ الْأَرْحَامَ, رشتہ داریوں کو جوڑو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھو. رات میں جب سو رہے ہو, لوگ کراٹے کی نیند لے رہے ہو, گھر سو رہا ہو, آدمی بے خبر ہو دنیا سے, کوئی مطلب ہی نہیں اس دنیا سے, اس وقت اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو. رات کی تاریکی میں اٹھو. اس ٹھنڈ میں آدمی کوئی اٹھے, وضو بنائے اور نماز پڑھے. میرے بھائیو سوچئے کتنا زبردست کام ہے, بہت آسان نہیں ہے, بہت ہی سمپل نہیں ہے. کوئی اس ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بنائے اور اٹھ کر کے رات میں تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو اور تہجد کی نماز پڑھتا ہو, ایسا کام کرنے والا تدخل الجنت بسلام, امام کائنات فرماتے ہیں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا. تین کام اس کے اندر, اس حدیث کے اندر تین کام. ایک تو سلامتی کو پھیلاؤ, آپس میں نفرت کو ختم کیجیے, پہلا کام یہ کرنا ہے. رشتہ داریوں کو جوڑیے, یہ بھی نفرت کو ختم کرنے والی بات ہے. ہاں آپس میں دو بھائی ہیں, نفرت کر رہے ہیں, دشمنی ہے, عداوت ہے, دو بہنیں ہیں, آپس میں جھگڑا ہے, دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو, دونوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو, دونوں کی نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ بہت ہی بڑا پنیہ والا کام ہے, یہ بہت اچھا عمل ہے, بہت ہی اچھا عمل ہے. ہاں دونوں کو ملانے میں اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے, حالانکہ جھوٹ بولنا بڑا پاپ ہے, بڑا گناہ ہے, لیکن لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, اگر دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولا جائے. اے عبد الرحمن, آپ کے بارے میں عبد الرحیم بہت اچھی باتیں کر رہا تھا, کہہ رہا تھا عبد الرحمن بھائی بہت ہی اچھے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہے, کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. یہ آپ اگر انسک ہیں اور ان کے پاس جا کر کے ان کے بارے میں کہیں اے عبد الرحیم بھائی آپ کے بارے میں عبد الرحمن صاحب کہہ رہے تھے عبد الرحیم بہت اچھے ہیں, بہت لائق فائق آدمی ہے, دیندار ہے, نمازی ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والے, پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے. اگر اس طریقے سے بات کی جائے اور دونوں کو ملانے کے لیے بات کی جائے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذی یصلح بین الناس لیس الکذاب, جھوٹ نہیں ہے, آپس میں ملانے کے لیے, دونوں بھائیوں کو جوڑنے کے لیے, نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے. تو یہ عمل کیا جائے. آج یہاں ایسا ہوگا, آج تو اگر آگ جل رہی تو اس کے اندر پٹرول ڈال دیا جائے, دونوں آپس میں اتنا لڑا دو, یہ اس کو دشمن بنا دو, اس کو دشمن بنا دو, یہ مارے اس کو, یہ ختم کرے. میرے بھائی جو آپس میں ملانے والا کام نہیں ہو رہا ہے. آج مسلمانوں کے اندر سے اسلام ختم ہو چکا ہے ہی نہیں, اسلام ایمان نہیں ہے. میرے بھائی جب یہ ڈر, یہ خوف رہے گا کہ جہنم کی آگ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب دینا پڑے گا. جب مجھے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا تو انسان احساس کرے گا. اسی وجہ سے ہمارے فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اے لوگوں تم اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے, اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا, اے لوگوں تم اپنا وزن کیا کرو, اپنے آپ کو تولتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو تولا جائے گا. کل قیامت کے دن اس ترازو میں سب کو تولا جائے گا. اور قرآن تو چھین کر کے کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت میں اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو لے کر کے آئے گا اور اس انصاف کے ترازو میں ہر کسی کو تولا جائے گا. نیکیاں اور برائیاں, نیکیاں جس کی بھاری پڑ جائیں گی اور برائیاں کم ہو جائیں گی, اس کو نیکیاں جس کی زیادہ ہو جائیں گی جنت میں جائے گا, برائیاں جس
جس کی زیادہ ہو جائے گی جہنم کے اندر جائے گا. ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن ثقلت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. نیکیاں اور برائیاں سوچنا چاہیے آدمی کو ہر وقت. اگر میں ابھی مر گیا تو جنت کے جہنم. میں اپنے بھائی کا دل دکھاتا ہوں, میں اپنے بھائی کے لیے نفرتیں پھیلاتا ہوں. ارے میں اپنے بھائی سے معافی مانگ لوں, اپنے بھائی سے معافی مانگ لیتا ہوں. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ابھی تو بہت ساری بیماریاں دنیا میں چل رہی ہے. کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک اچانک ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ایک مچھر کاٹ لیتا ہے ڈینگو کی بیماری, وہ آدمی اسی سے مر جا رہا ہے. نہ جانے کن کن بیماریوں میں آدمی لگ کر کے اچانک موت ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو, اور یہ بدلاؤ اور سماج کے اندر یہ سدھار اس سے ایک ہی وجہ پیدا ہو سکتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر. جہنم کی آگ کو اپنے دل کے اندر ڈال کہ آج نہیں تو کل اس جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس وجہ سے انسان اپنے آپ کے اندر خیال کرنے کی کوشش کرے, آج نہیں تو کل مرنا تو ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. اگر اس بات کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے. جتنا یقین رہے گا انسان اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. تو یہ بھائی چارہ اپنے یہاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے, اپنے یہاں سے نفرتوں کو ختم کیجیے, سلامتی اور اپنے یہاں سلامتی کو بڑھاوا دیجیے, نفرتوں کو ختم کیجیے. بغل میں غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنائیے. غیر مسلم ہے تو ہے تو کیا ہوا, اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیے, اگر بغل میں آپ کا غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو, اگر وہ بیمار ہے تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے جائیے. آپ سے جتنا ہیلپ ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے. یہ اسلام بتاتا ہے میرے بھائیوں. لیکن بہت سے مسلمان ہیں, آج مسلمان بیمار پڑتا تو دیکھنے کے لیے جاتا نہیں ہے, اور اگر جاتا تو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ بیمار کے پاس کھڑے ہو کر کے کون سی دعا پڑھی جائے. کتنے لوگ ہیں یہاں پہ بیماریوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ لوگ جاتے تو ضرور ہوں گے. اس کے سامنے پہنچ کر کے کیا دعا پڑتا ہے؟ آپ تو دوا تو دے نہیں سکتے, سوئیاں تو لگا نہیں سکتے, انجیکشن تو لگا نہیں سکتے, تو آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے دعا. کون سی دعا دیتے ہیں معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم؟ ہاتھ اٹھائیے. تو اتنے رات کو ہم یہی سب کروائیں گے. اب کتنے کو معلوم ہے بتائیے, غور کیجیے میرے بھائیو. کیا جا کر کے منتر پڑھ دیتے ہیں کیا؟ چترویدی آپ بھی ہیں. غور کیجئے, جب آپ کسی مریض کے پاس جائیے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا مریض کے پاس جائیے تو کہیے لا باس طہور انشاءاللہ, لا باس طہور انشاءاللہ, لا باس طہور انشاءاللہ, اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. اس قوم کو بھی اتنی دعائیں معلوم نہیں ہے. اور کسی فلم کا گانا پوچھ دو تو بھوجپوری گانا تو سب کو یاد ہے. میرے بھائیوں, عجیب مسئلہ ہے آج ہمارے یہاں میرے بھائی کی چیزیں معلوم نہیں ہے, اور اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے, اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. میرے بھائیوں سوچو, غور کرو, اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں, یہ بہت بڑی دعائیں نہیں ہے. اس وجہ سے آئی مسلمانوں اپنے آپ کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرو, اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو, اور ہمارے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے. ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہے. اس کے اندر آپ کو ایک کام اور کرنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو چیزیں جو خرابیاں ہیں اس کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہوگا. اپنے یہاں اپنے اندر اچھائیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا, اپنے یہاں اچھائیوں کو لانا پڑے گا. جیسے شراب لوگ پیتے اور بڑی تیزی کے ساتھ شراب کی لت کرنے یہ قوم ڈوبتی جا رہی ہے, اور نوجوان نسل شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں. شراب کو چھوڑنے کی کوشش کرو, اور محمد رسول اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ جو آدمی شراب پیے گا اور شراب پینے والے کی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. جو شراب پینے والا ہوگا اور فرماتا, اور اگر اسی حال میں مرا تو دخل النار, وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. اے شرابیوں, اپنے یہاں سے شراب کو ختم کرو. میرے بھائیوں, وہ کون سی چیز تھی اور تو کیسا عقیدہ تھا اور اللہ پر کتنا یقین تھا. جب ایک پکارنے والا پکارتا ہے, وہ لوگوں آج سے شراب بند کر دی گئی ہے, آج سے شراب حرام کر دی
گئی ہے وہ لوگوں شراب مت پیو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. سنیے پوٹھیا گھاٹ کے لوگوں، منساہی کٹیہار کے لوگوں ذرا اس منظر کو دیکھو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. یہ لیجئے یہ لیجئے یہ لیجئے. بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے شراب پی رہے تھے اور اسی دوران ایک پکارنے والا پکارتا ہے لوگوں آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے، آج سے کوئی شراب نہ پیے. لوگوں کے ہاتھ میں گلاس میں شراب بھری ہوئی ہے، لوگ شراب لوگ پی رہے ہیں اسی گلاس کے ذریعے سے، شراب پھل ہے گلاس کے اندر. لیکن میرے بھائیوں شراب پیتے پیتے لوگ رک گئے. گلاس میں پھل شراب ہے، پی رہے ہیں لیکن یہ آواز سنے تو رک گئے. اور لوگوں نے سنا شراب حرام کر دی گئی ہے. اب یہ بھی سوچتے تھے حرام کر کل سے نہیں پی گا، آج پی لیتے، جو بچا اس کو آج پی لو نا. لیکن ایسا نہیں کیا. ہاتھ میں جو بوتل اور جو گلاس تھا اس گلاس کو زمین میں پھینک دیا، بوتل کو پھینک دیا. لوگوں نے اپنے گھروں سے مٹکوں کو نکال کر کے مدینہ کی گلیوں میں توڑنا اور پھوڑنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. میرے پیارے ساتھیوں یہ ایمان کتنا زبردست تھا، اللہ کا ڈر اور خوف کیسا تھا. میرے بھائیوں شراب کے بغیر لقمہ اندر نہیں جاتا تھا. یہ لوگ قرآن کی آیت سن کر کے اور محمد رسول اللہ کا میسج سن کر کے اپنے شراب کو بند کر دیا کرتے تھے. آج اتنی تقریریں اس کا بہار پورنیہ اور بہار کے اندر اتنے جلسے ہوا کرتے ہیں اور ان جلسوں کے اندر شراب کے اوپر تقریریں ہوا کرتی ہے. لیکن میرے بھائیوں کل بھی شراب لوگ پی رہے تھے، آج بھی شراب پیا کرتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان تو رکھتے ہیں، نبی کو تو مانتے لیکن نبی کی نہیں مانتے. نبی کو کفار مکہ بھی مانتے تھے، امین جانتے تھے، صادق جانتے تھے، نبی کی نہیں مانی تو وہ لوگ جہنم کے اندر چلے گئے. آج ہم نبی کو مان رہے ہیں لیکن نبی کی نہیں مان رہے ہیں. تو اپنا ٹھکانہ کو فیصلہ کر لو کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم کے اندر جائیں گے. وہ لوگوں اپنے آپ کو اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. شراب سے اسی وقت بچ سکتے ہو جب آپ کو معلوم ہو شراب پینے والے کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا. اگر بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا. کیا پتا کب کس وقت کون مر جائے گا، کیا پتا. میرے بھائیوں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب کہاں مرے گا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. کب کس کی موت آئے گی کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے. کب مرے گا جوانی میں، بڑھاپے میں، کل صبح کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. مرنا تو ضرور ہے. وَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اے نبی اعلان کر دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، الگ الگ دوائیوں کو کھا کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، اے لوگوں تمہیں مرنا ہے. وَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس موت سے تمہیں ملنا ہی پڑے گا، ملاقات کرنی پڑے گی اور ملنا ہی نہیں پڑے گا. مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا. موت آنی ہی ہے، مرنے سے بچ نہیں سکتے ہو. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ وہ شخصیت ہوتے. لیکن آج بھی جائیے مدینہ الرسول، جائیے اس مسجد نبوی کے پاس جائیے، باب السلام سے انٹری کیجئے، آپ کو جناب محمد رسول اللہ کی خبر ملے گی. آپ کی نظر جب اس خبر کے اوپر پڑے گی تو میرے بھائیو چیخ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے اے ابو الکلام آپ کیا چیز ہو، اے عبد الرحمن آپ کیا چیز ہو. جب محمد رسول اللہ اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو ہم بھی تو اس دنیا سے جا سکتے ہیں. یہ میرے بھائی تو ذہن میں رکھو، موت تو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. جب موت آنی ہے اور اللہ کے پاس جا کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے تو میرے بھائیو اپنے زندگی کے اندر سدھار لانے کی کوشش کیجئے. شراب سے توبہ کیجئے، جوا سے توبہ کیجئے، زنا سے توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معافی مانگنے والے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے. حضرت عائشہ نے جب سوال کیا تھا اللہ کے نبی یہ اس پوتر راتوں میں، شب قدر میں، آخراتوں میں
कौन सी दुआ मांगू? तो अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखाई थी, आय आयशा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। आय अल्लाह, माफी को तू पसंद करता है, आय अल्लाह मुझे माफ कर दे। हर कोई अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाए, रोए, माफी मांगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ये बड़ा पसंद है कि बंदा मेरे सामने हाथों को फैलाए। और अल्लाह कहता है मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं है कोई मेरे सामने हाथ फैलाए और मैं उसके हाथ को खाली वापस कर दूं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जब 99 कत्ल करने वाले को माफ कर सकता है, तो अयमन शाही कटिहार के लोगों, आपको क्यों नहीं माफ कर सकता? अल्लाह से रुजू करो, तौबा करो, माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ, रात की तारीकी में रो रो करके माफी मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐनानी ला तमस्सहु अन्नार ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह। वो आंखें जहन्नम में जा नहीं सकती है जो आंखें अल्लाह को याद करके खौफ इलाही में, जहन्नम को याद करके, अज़ाब अलीम को याद करके रोता हो और अपनी आंखों से आंसू निकालता हो। ऐसा आदमी जहन्नम के अंदर जा नहीं सकता है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंखें जहन्नम के अंदर कैसे जाएंगी? जो अल्लाह के खौफ से रोने वाली आंखें हो, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने वाली आंखें हो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज तो हम हंसने और हंसाने वाले काम कर रहे हैं, रोते कहाँ हैं? रोते कहाँ हैं? हजरत उमर फारूक की जिंदगी को देखो, हजरत उमर फारूक की जिंदगी को देखो मेरे भाइयों, कितना ज्यादा रोया करते थे, इतना ज्यादा रोते थे, इतना ज्यादा रोते थे। रोने की वजह से आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। और बाकायदा कभी कभी नमाज वो पढ़ा करते थे, नमाज वो पढ़ा करते थे हजरत उमर फारूक, तो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के रोना शुरू कर देते। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। तेरा अज़ाब वाक़ई होने वाला है, तेरा अज़ाब वाक़ई एक न एक दिन वाक़ई होने वाला है। इस आयत को पढ़ करके उमर फारूक सारों के तार रोया करते थे मेरे भाइयों। हजरत उमर फारूक के अलावा और दीगर सहाबा कराम को आप देखेंगे तो सहाबा कराम बहुत ज्यादा रोया करते थे। हजरत उस्मान गनी को उठाइए, हजरत उस्मान गनी जब कब्र के बारे में सुना करते थे और अज़ाब कब्र के तारों से अगर कोई किसी से कुछ सुन लिया करते थे, बहुत ही ज्यादा रोते थे। और कब्रिस्तान अगर जाया करते थे और कब्रों के पास जाते थे तो बहुत ही ज्यादा दहाड़ मार करके रोया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, अपने अंदर बदलाव लाना है तो कभी कभी कब्रों की भी जियारत कर लिया करो, कभी कभी कब्रिस्तान भी चले जाया करो, कभी कभी उन कब्रों के पास जाया करो और सोचा करो यहाँ भी तो मेरा भाई दफन है, मेरी बहन दफन है, मेरा रिश्तेदार दफन है, बड़े पैसे वाला आदमी था वो भी तो यहाँ दफन है, आए एक न एक दिन मुझे भी दफन होना है। इमाम कायनात ने तो इसी का तज़किरा किया था और आपने फरमाया था फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत। ऐ लोगों, मौत को याद करो, फज़रूहा, ऐ लोगों इस कब्र की जियारत किया करो, कब्रिस्तान में जाया करो। आज मुसलमानों के अंदर कब्रिस्तान में जाने का आज रवाज खत्म हो चुका है। आज कब्रिस्तान नहीं जाता है, कभी इस बाजार में गया तो कभी उस बाजार में गया, कभी यहाँ भागा तो कभी वहाँ भागा। और जलसों में भी आता तो वही बाजार ही की सिलसिले में मेला लगेगा, हाँ लड़कियाँ आएंगी, चलो एंजॉय करते, मस्ती करते, ये जलसे भी आते, लेकिन मकसद सुनने के मकसद से नहीं, अपने अंदर इस्लाह पैदा करने के मकसद से नहीं। जलसों के अंदर भी आते तो वही मेला ठेला के चक्कर में आते हैं। चलो चलो जाकर के हम बाजार का मुआयना कर लेंगे और चलो हम जाकर के एंजॉय कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरह। वो लोगों कब्रिस्तान की जियारत किया करो, वो लोगों कब्र की जियारत किया करो, कब्रिस्तान में जाया करो, क्योंकि ये कब्रिस्तान में जाने से और कब्रों की जियारत करने से तुम्हें मौत याद आएगी, तुम्हें आखिरत याद आएगी, तुम्हें अपनी जिंदगी की हकीकत मालूम होगी कि आज नहीं तो कल तुम्हें भी तो इस कब्र के अंदर जाना पड़ेगा। आपस में दुश्मनी रख करके क्या फायदा, शराब पीने से क्या फायदा और ज़िना करने से क्या फायदा, मुझे कब्र के अंदर जाकर के मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये जहन के अंदर बैठा रहो और महीने के अंदर 1 मरतबा अगर तुम
قبرستان کی زیارت کر لو تو تیرے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے، تیرے اندر چینجنگ آ سکتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اگر اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو میرے بھائی قبروں کی زیارت کرو۔ بازار تو پہنچ جاتے ہو نا، کٹیہار وغیرہ بازار میں تو جانا ہی جانا ہے، اگل بگل اور بھی ہٹیا اٹھیا آپ کے یہاں لگتا ہے وہاں چلا جاتا آدمی، لیکن میرے بھائی قبرستان کی بھی زیارت کیا کرو۔ آپ کو موت یاد آئے گی، آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی، آپ کو اپنے آپ کے اندر بدلاؤ نظر آئے گا کہ آج نہیں تو کل مجھے بھی مرنا ہے اور اسی قبر کے اندر جانا ہے۔ میں نے اس قبر کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آج سماج کے اندر آج اتنے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کل جتنے نمازی تھے آج بھی اتنے نمازی ہیں، پوری رات تقریر سنیں گے اور فجر کے نماز میں گول، فجر کے نماز میں غائب، لگتا جلسہ سن لیا، تقریریں سن لی، جلسے کے اندر شرکت کر لی، جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آج نماز نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ میرے بھائیوں بابری مسجد کو توڑا گیا، بابری مسجد کو ہم سے چھین لیا گیا، کہ یہ کہہ لیجیے بابری مسجد توڑ دی گئی، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اور بھی جگہوں پہ مسجدوں کے پر نظریں ہیں، لیکن میرے بھائیوں بتاؤ مسجدوں کو ویران نہیں آباد نہیں کرو گے تو مسجدوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ مؤذن اذان تو دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ ہم اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنی گپیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے بچوں اور بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مسلمانوں غور کرو، اس نماز کی پابندی کرو، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، یہ نماز انسان کو برائیوں سے بے حیائیوں سے دور کرتی ہے۔ نماز کی پابندی نے مولوی صاحب پتہ نہیں میرا بچہ سدھر ہی نہیں رہا ہے، یہی سب کر رہا ہے۔ ارے اس بچہ سدھرے گا کہاں؟ اس بچے کو آپ نے تربیت نہیں دی ہے، اس بچے کو آپ نے اسلام کا پابند نہیں بنایا ہے، آپ خود پابند نہیں ہے، اذان آپ بھی سنتے نماز پڑھنے نہیں جاتے تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وَمَا بَنَاؤُ سَبْعِ سِنِينَ، کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ نماز پڑھنے کے بارے میں کہو چلو میرے بیٹے جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، جس اللہ نے زندگی دی ہے، اس اللہ کو خوش کرو، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ میرے بیٹے اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنے بچے سے کہو اے میرے بیٹے، قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بیٹے چل میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بھی نماز پڑھ۔ اپنے بچے کو 6-7 سال کا جب بچہ ہو تو اس بچے کو نماز کا عادی بناؤ، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وَهُمَ بَنَاؤُ 10 سِنِينَ وَضَرِبُوهُمْ، جب بچہ 7 سال سے نہیں بلکہ 10 سال کا ہو، اور جب بچہ نماز نہ پڑھے تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن آپ کا بیٹا نماز نہ پڑھتا ہے، آپ جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے، ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھ رہے ہو، لیکن آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو مار کر کے نماز پڑھاؤ، اپنے بیٹیوں کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آج ایسا ہے باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا کہاں سے نماز پڑھے، ماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو بیٹیاں نماز کہاں سے پڑھے۔ اور میری بہنوں اپنے بیٹیوں کو نمازی بنانا ہو تو خود نمازی بنو، اپنے بیٹوں کو نمازی بنانا ہے تو خود نمازی بنو۔ آپ نماز نہیں
نہیں پڑھتے تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ آپ نماز نہیں پڑھتی ہو تو آپ کی بہو کہاں سے نماز پڑھے گی؟ آپ نماز کا سلسلہ اپنے یہاں قائم کرو اور نماز کا سلسلہ اپنے یہاں جاری رکھو۔ نماز کا تعلق اسلام کے اندر اتنا زبردست ہے کہ اگر میدان جہاد کے اندر گئے ہو اور اگر جنگ چل رہی ہو، لڑائی بھی چل رہی ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آدھے لوگ جنگ کریں، آدھے لوگ لڑائی لڑیں اور آدھے لوگ نماز پڑھیں۔ ایسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اور بیٹھ کر کے طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھ، اور وہ بھی طاقت نہیں تو اشارے سے نماز پڑھ۔ حتی یأتیک الیقین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ قرآن کہتا ہے جب تک موت نہ آ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، کیونکہ اسی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے روک دے گی۔ بندہ جب نماز پڑھے گا تو انسان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے گا، اپنے آپ کو برائیوں سے کنٹرول کر لے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وہ لوگوں نماز کی پابندی کرو۔ یہ نماز انسان کو ایمان والا بنا دے گا، انسان کو اچھا انسان بنا دے گا، مومن بنا دے گا، مسلمان بنا دے گا۔ نماز اپنے یہاں ہے ہی نہیں نماز۔ جائیے فجر میں چیک کیجئے، آپ ظہر میں اثر جمعے کے دن میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خطبہ میں آپ کبھی کہیں دینے کا موقع ملتا تو کب آدمی آ رہا ہے؟ جب خطبہ ختم ہونے والا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے مسجد نہیں ہے وہ سسرال آ رہا ہے۔ اب کھانے کی بات آئی ہے، بس چلو جا کر کے کھانا کھا لو۔ بتائیے عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ جب قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، او میرے بندو جب اذان کی آواز دی جائے، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، بولا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف نکلو۔ وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو ترک کر دو، چھوڑ دو، دکانوں کے اندر تم تالے لگا دو۔ میرے بھائیوں لیکن آج ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ جاؤ مدینہ کے اندر دیکھو، مکہ کے اندر دیکھو، میرے بھائیوں جب آزان دی جاتی ہے لوگ اپنے اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ آج بھی باقاعدہ مدینہ کے اندر بھی، مدینہ تو رسول کے اندر بھی، آپ مدینہ کے جو مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ جائیے، آزان ہوتی ہے اس کے بعد کوئی بھی آدمی دکان کا مالک کسی بھی کسٹمر کو سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آزان ہو چکی ہے، اب ہم اپنا سامان تمہیں دے نہیں سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، لیکن آج اپنے یہاں آزان ہوتی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، کاروبار جاری ہے، کاروبار آدمی کر رہا ہے۔ لوگوں نے رزاق کو بلایا رزق کی چکر میں، رزق کی چکر میں لوگوں نے رزاق کو بھول بیٹھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، ہر حال میں نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کہہ رہے تھے آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن اپنے صحابہ کو، اس امتی کو باقاعدہ وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ لوگوں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، وہ لوگوں نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ کے ماتحت میں جو لوگ ہوں گے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ورکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ آخری وقت میں لوگوں سے کہہ رہے کہ نماز چھوڑنا نہیں، نماز کی پابندی کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن پہلا سوال، پہلا کوشچن بندوں سے کیا جائے گا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال یہی کیا جائے گا نماز کے بارے میں، تم نے نماز دنیا میں پڑھی یا نہ پڑھی، اور اس کے بعد یہی پوچھا جائے گا تم نے نماز تو پڑھی، اگر کوئی پڑھتا ہے تو میرے بھائیو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو باللیل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور لوگوں نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کی نماز کو دیکھو اور میرے بھائیوں ویسی نماز پڑھو۔ آج ہم نماز پڑھتے
پڑھتے لیکن سجدہ کا طریقہ معلوم نہیں، رکوع کا طریقہ معلوم نہیں، قیام کا طریقہ معلوم نہیں۔ آج ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نماز نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے اندر کمیاں پائی جا رہی ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ قرآن کریم 18ویں پارے کو آپ اٹھاؤ گے تو 18ویں پارے کے اندر لکھا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن ہی کامیاب ہے۔ کامیابی مومن کے لیے ہے، جنت مومن کے لیے ہے، مومن کے لیے ہی جنت ہے، خوشخبری ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے، نماز اللہ کے رسول کے مطابق پڑھتے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن اسی صورت کے اندر آگے جائیے گا تو قرآن کہتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت فردوس کے وارث ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تصور کیجئے میرے بھائیو آج ہماری نماز کی کیا کنڈیشن ہے اور کس طریقے سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو معلوم ہی ہے۔ معلوم ہے آج کرکٹ دیکھنے کے لیے آدمی کے پاس ٹائم ہے، میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، موبائل کے اندر گیم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، آج لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، آج بازاروں میں جا کر کے 2-2 گھنٹے گھومنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن جس اللہ نے زندگی دی ہے اس اللہ کے سامنے 10 منٹ کھڑا ہو کر کے عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تعجب اور افسوس کی بات ہے اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، جس قوم کو آئیڈیل ہونا چاہیے، رہبر اور رہنما ہونا چاہیے، وہ قوم آج ذلیل و خوار ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، آج ہم نے محمد رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا، آج مسلمانوں کے اندر اسلام دکھتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان ایسا ہونا چاہیے، چلے تو لگے مسلمان ہے، اٹھے تو لگے مسلمان ہے، بیٹھے تو لگے مسلمان ہے، شادی بیاہ کرے تو لگے مسلمان ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھیے، شادی بیاہ دیکھیے تو لگے گا ہی نہیں مسلمانوں کی شادی، بارات ہی جا 200 150 بارات۔ ہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے، مولوی صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، اتنا جہیز دینا پڑ رہا ہے، سوچئے اتنا لگ رہا ہے، گاڑی فریج یہ سارے سامان دینے پڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی کون سے آپ مسلمان ہیں؟ حرام خوری ہمارے یہاں، ہماری زندگیوں کے اندر حرام چیزوں نے انٹری کر لیا ہے، حرام خوری کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ابھی دیکھیے بہت نوجوان نسل کو آپ اٹھائیے، ان کے موبائل کو دیکھیے، اس کے اندر ڈریم 11 ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، روزانہ جوا کھیلتا، روزانہ اس ٹیم کے اوپر لگا رہا ہے، اس ٹیم کے اوپر لگا رہا ہے، اس کے اوپر 10-20 روپیہ لگا کر کے کہ چلو ہم جیت جائیں گے تو ہم کو 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ مل جائے گا، ہم بن جائیں گے کروڑ پتی۔ میرے بھائی سوچ کتنی گھٹیا ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ حرام طریقے سے پیسہ کھانے والا، آپ نے بھی حرام اور حلال کے تعلق سے شاید کسی مولانا سے سن رہے تھے جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مدنی صاحب اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اسی دوران کوئی حلال و حرام کی بات کر رہے تھے، معلوم نہیں ہے، لیکن بہر کیسے اگر آپ اپنے جسم کے اندر حرام پیسہ داخل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر حرام طریقے سے آپ نے پیسہ کمایا ہے، حرام طریقے سے آپ نے پیسہ کمایا ہے، حرام طریقے سے اگر آپ نے کسی کا پیسہ کھایا ہے، یتیموں غریبوں کا پیسہ کھانے والا اور غریبوں کا پیسہ لوٹنے والا، یتیموں کا پیسہ وہ کھا نہیں رہا ہے، پیٹ کے اندر پیسہ نہیں ڈال رہا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، قرآن کہتا ہے اپنے پیٹ کے اندر وہ جہنم کی آگ کو وہ بھر رہا ہے۔ یتیموں کے مال کو کھانے والا، یتیموں کی کفالت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یتیموں کی کفالت کرنے والا امام کائنات فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا دونوں کے دونوں ایسے جنت میں رہیں گے۔ آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر کے بتایا اور لوگوں کو بتایا اور لوگوں یتیموں کی کفالت کر، غریبوں کی کفالت کر۔ آج یتیم اور غریبوں کا پیسہ چوسنے والے لوگ موجود ہیں، یہ جہیز کے نام پر، یہ تو انٹرنیشنل فقیر ہے،
بھائیوں سوچئے، غور کیجئے، آج یتیموں اور غریبوں کا پیسہ کو لوٹا جاتا ہے، اور سماج کے اندر اگر زناکاری بڑھ رہی ہے تو میرے بھائیوں یہ بھی جہیز کا بہت ہی بڑا رول ہے۔ جہیز کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر یہ زناکاریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے سماج کی لڑکیاں میرے بھائیوں مجبور ہے یہ کام کرنے پر، میرا باپ 5 لاکھ تو خرچہ نہیں کر پائے گا، اسی وجہ سے غیروں کے ساتھ ہماری بہنیں بھاگ رہی ہے۔ اور لوگوں اللہ کے واسطے جہیز کو بند کرو اور اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو، کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن تمہیں اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ تمہاری یہ بہن، ہماری یہ بہن میرے بھائیوں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور غیروں کی طرف سے باقاعدہ آفر مل رہے ہیں، آؤ اس سے شادی کرو، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے۔ آپ نے سنا نہیں ایک نیتا کا بھاشن، 10 آفر اس نے دیا ہوا ہے، یوٹیوب کے اندر موجود ہے، دیکھ لیجئے، 10 آفر دیا ہوا ہے غیر مسلم کے تعلق سے۔ مسلمان بہنوں سے کہا جا رہا ہے ہماری بیٹوں سے شادی کر لو، ہم تمہیں یہ آفر دیتے، یہ دیتے، یہ دیتے، یہ دیتے۔ میرے بھائیوں عجیب مسئلہ ہے، سوچئے، غور کیجئے میرے بھائیوں، آج ہماری بہنیں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ آج ہماری بہنوں کے ساتھ یہ بھاگنے والا معاملہ کون کر رہا ہے؟ اے مسلمانوں تم کر رہے ہو، تم جہیز کو بند کرو، جہیز کو ختم کرو، یہ حرام خوری ہے، اپنے یہاں سے حرام خوری کو ختم کرو۔ میرے بھائیوں سوچنے والی بات ہے، اور یہ حرام خوری کب ختم ہوگی اپنے یہاں سے؟ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جب اپنے آپ کے اپنے دل و دماغ کے اندر جہنم کو آپ ڈالیے گا۔ جہنم کے بارے میں سوچیے ہر وقت، اور عذاب قبر کے بارے میں سوچیے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر میری نیکیاں کم پڑ گئی اور اگر میری برائیاں زیادہ ہو گئی تو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور اگر جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ دنیا کی آگ جب میں برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ 2:45 پونے 3 بجے تک میرے بھائیوں کافی دیر تک میری تقریر ہونے، تو سوچ رہا کہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ بول دوں، لیکن ہمارے فیروز ہارون صاحب کی محبت اور یہاں کے لوگ اس وقت بھی سمجھ لیں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی محبت میں نے اتنا کچھ بولا، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیوں تقریریں بہت ساری آپ سن رہے ہیں، جلسے کے اندر شرکت کر رہے ہیں، لیکن بدلاؤ لائیے، اپنے اندر چینجنگ لائیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے، صرف نام کا نہیں، ووٹر کارڈ اور آدھار کارڈ کے میں جو اسلامک نام ہے اس نام کے بلبوتے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں تو رسول کو فالو کیجیے، اور رسول اکرم کی زندگی کو اپنے یہاں نافذ کیجیے، اس کی زندگی کو، اس کے قانون کو، کہ رسول کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، ویسے ہی ہم بھی کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو بھی باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے پر ہم جمیع مسلمانوں کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ